یسایہ اور اس کا 29واں باب جو 24 آیات پر مشتمل ہے۔ اریل پر افسوس، اریل اس شہر پر جہاں داؤد خیمہ زن ہوا۔ سال پر سال زیادہ کرو، عید پر عید بنائی جائے، تو بھی میں اریل کو دکھ دوں گا اور وہاں نوحہ اور ماتم ہوگا، پر میرے لیے وہ اریل ہی ٹھہرے گا۔ میں تیرے خلاف گردا گرد خیمہ زن ہوں گا اور مورچہ بندی کر کے تیرا محاصرہ کروں گا، اور تیرے خلاف دمدمہ باندھوں گا، اور تو پست ہوگا اور زمین پر سے بولے گا، اور خاک پر سے تیری آواز دھیمی آئے گی۔ تیری صدا بھوت کی سی ہوگی جو زمین کے اندر سے نکلے گی، اور تیری بولی خاک پر سے چروگنے کی آواز معلوم ہوگی۔ لیکن تیرے دشمنوں کا غول باریک گرد کی مانند ہوگا، اور ان ظالموں کی گروہ اڑنے والے بھوسے کی مانند، اور یہ ناگہان ایک دم میں واقع ہوگا۔ رب الافواج خود گرجنے اور زلزلے کے ساتھ اور بڑی آواز اور آندھی اور طوفان اور آگ کے مہلک شعلے کے ساتھ تجھے سزا دینے کو آئے گا، اور ان سب قوموں کا انبو جو اریل سے لڑے گا، یعنی وہ سب جو اس سے اور اس کے کلے سے جنگ کریں گے اور اسے دکھ دیں گے، خواب یا رات کی رویا کی مانند ہو جائیں گے۔ جیسے بھوکا آدمی خواب میں دیکھے کہ کھا رہا ہے پر جاگ اٹھے اور اس کا جینا بھرا ہو، یا پیاسا آدمی خواب میں دیکھے کہ پانی پی رہا ہے پر جاگ اٹھے اور پیاس سے بےتاب ہو اور اس کی جان آسودہ نہ ہو، ویسا ہی ان سب قوموں کے انبوہ کا حال ہوگا جو کوہ سیون سے جنگ کرتی ہیں۔ ٹھہر جاؤ اور تعجب کرو، عیش و عشرت کرو اور اندھے ہو جاؤ۔ وہ مست ہیں پر میں سے نہیں، وہ لڑکھڑاتے ہیں پر نشے میں نہیں، کیونکہ خداوند نے تم پر گہری نیند کی روح بھیجی ہے، اور تمہاری آنکھوں یعنی نبیوں کو نابینا کر دیا، اور تمہارے سروں یعنی غیب بینوں پر حجاب ڈال دیا، اور ساری رویا تمہارے نزدیک سرب مہر کتاب کے مضمون کی مانند ہوگی، جسے لوگ کسی پڑھے لکھے کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ، اور وہ کہے میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ یہ سرب مہر ہے، اور پھر وہ کتاب کسی ناخواندہ کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ، اور وہ کہے میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ پس خداوند فرماتا ہے، چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا، اس لیے میں ان لوگوں کے ساتھ عجیب سلوک کروں گا جو حیرت انگیز اور تعجب خیز ہوگا، اور ان کے عاقلوں کی عقل زائل ہو جائے گی، اور ان کے داناؤں کی دانائی جاتی رہے گی۔ ان پر افسوس جو اپنی مشورت خداوند سے چھپاتے ہیں، جن کا کاروبار اندھیرے میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں کون ہم کو دیکھتا ہے، کون ہم کو پہچانتا ہے۔ آہ، تم کیسے ٹیڑھے ہو! کیا کمہار مٹی کے برابر گنا جائے گا، یا مصنوع اپنے سانے سے کہے گا کہ میں تیری صنعت نہیں؟ کیا مخلوق اپنے خالق سے کہے گا کہ تو کچھ نہیں جانتا؟ کیا تھوڑا ہی عرصہ باقی نہیں کہ لبنان شاداب میدان ہو جائے گا، اور شاداب میدان جنگل گنا جائے گا، اور اس وقت بہرے کتاب کی باتیں سنیں گے، اور اندھوں کی آنکھیں تاریکی اور اندھیرے میں سے دیکھیں گی۔ تب مسکین خداوند میں زیادہ خوش ہوں گے، اور غریب و محتاج اسرائیل کے قدوس میں شادمان ہوں گے، کیونکہ ظالم فنا ہو جائے گا اور ٹھٹھا کرنے والا نابود ہوگا، اور سب جو بد کرداری کے لیے بیدار رہتے ہیں کاٹ ڈالے جائیں گے۔ یعنی جو آدمی کو اس کے مقدمے میں مجرم ٹھہراتے، اور اس کے لیے جس نے عدالت سے پھاٹک پر مقدمہ فیصل کیا پھندا لگاتے، اور راست باز کو بے سبب برگشتہ کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند جو ابراہیم کا نجات دینے والا ہے، یعقوب کے خاندان کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ یعقوب اب شرمندہ نہ ہوگا، اور وہ ہرگز زرد رو نہ ہوگا، بلکہ اس کے فرزند اپنے درمیان میری دستکاری دیکھ کر میرے نام کی تقدیس کریں گے۔ ہاں، وہ یعقوب کے قدوس کی تقدیس کریں گے اور اسرائیل کے خدا سے ڈریں گے،
اور وہ بھی جو روح میں گمراہ ہیں فہم حاصل کریں گے، اور بڑبڑانے والے تعمیر پذیر ہوں گے۔